میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کی۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کی یا اللہ میری اولاد کو بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ آیت مبارکہ کے ترجمے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر تا قیام قیامت بے شمار انسان پیدا کیے اور کرے گا۔ سارے انسانوں کے اندر ساری خوبیاں بھی نہیں ہوتی اور ساری خامیاں بھی نہیں ہوتی۔ کچھ انسانوں میں خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں خامیاں کم ہوتی ہیں، اور کچھ میں خامیاں زیادہ ہوتی ہیں خوبیاں کم ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھنے والا ہر بندے کی اپنی نگاہ ہوتی ہے۔ دیکھنے والا اپنی خامیوں کو نہیں دیکھتا، دوسروں کی خامیوں پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ہر بندہ اچھا سمجھتا ہے، اگر اپنے آپ کو غلط سمجھتے تو اپنی غلطی ٹھیک کرے۔ لیکن کہا ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، لوگوں میں سے بہترین بصیرت والا وہ ہے، اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے عیبوں کی طرف دیکھے۔ اور جب بندہ اپنے عیبوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر دوسروں کے عیبوں سے اس کی نگاہ اٹھ جاتی ہے، پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے وہ اپنے عیبوں سے بے خبر ہو کر بعض دفعہ اتنی برائیوں میں چلا جاتا ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چگلیاں کرتا ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کے عیب جو تلاش کرنے ہوتے ہیں، تو آخر کار وہ بندہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ بندے میرے پسندیدہ رہیں، میرے پیارے رہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرو، تو تم اس کے شاکر بنتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ رب تو چاہتا ہے کہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اب جب رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنتی بنیں، میرے بندے میرے فرمانبردار بنیں، میرے پیارے بنیں، تو رب کائنات نے کچھ ایسے بندے بنائے اس دنیا میں جو آئیڈیل بندے ہیں، جو رہنما ہیں، جن کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکتا ہے۔ اور ان آئیڈیل بندوں میں سے انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ نبی ایسے جن کو اللہ نے بعض کو فضیلت عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں لوگوں کو سمجھ آئے۔ یہ رسولوں کی جماعت ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان عظیم رسولوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر 25 آیت صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا، اور 65 سے زائد مرتبہ آپ کا ذکر خیر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ ان جیسے کردار کو اپناؤ، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ہر کوئی چاہتا ہے میری دوستی اعلیٰ سے ہو جائے، کیوں جی یہی بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میری دوستی کسی اعلیٰ سے ہو جائے۔ کوئی چاہتا ہے جناب وزیر سے ہو جائے، کوئی کہتا ہے کسی مشیر سے ہو جائے، کوئی کہتا ہے جناب وزیر اعظم کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، کوئی کہتا ہے صدر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ
جس کے تعلقات رب کائنات کے ساتھ ہوں، جو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ جس کی یاری ہے، جو ساری کائنات کو حکومتیں عطا کرتا ہے، سب کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اس کے ساتھ اگر کسی کی یاری ہو جائے گی تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور پھر اس کا انعام کیا ملے گا۔ دنیا کی کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی مشیر کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیاوی طور پر کہیں پھنس جائیں گے کسی تھانے میں، کسی کچہری میں، تو جناب آپ کو طرف کوئی ٹیلی فون کر دیں گے، وہ بھی کبھی یاد رہا، وگرنہ کہتے جناب کون جی، آپ کون؟ کچھ دیر پہلے تو آپ کا کہتا تھا آپ کا خادم، آپ کا دوست، اب جب آپ پھنسے تو کہتے جناب آپ کون؟ اب آپ کون ہو گئے؟ پہلے آپ کا خادم تھا، لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں، وہاں بندہ پھنس جائے، ینادی ربہ، اپنے رب کائنات کو بلاتا ہے، رب اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا تو کون، تو نے کب نمازیں پڑھی، تو نے کب روزے رکھے، تو نے کب فلاں کیا، تب کہتا بلا تو صحیح، پکار تو صحیح، میری طرف آ تو صحیح۔ بت پرست، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، صنم کا مطلب بت، اے میرے بت، اے میرے بت، کہتے 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 اسے اونگ آ گئی، اور نیند میں کہہ دیا یا صمدی، پہلے کہہ رہا تھا صنمی، اور نیند میں کہہ دیا یا صمدی، اے میری بے نیاز ذات۔ رب کائنات نے فرشتوں کو بھیجا، فرمایا جا کہ اس سے پوچھ تو صحیح کہتا کیا ہے، وہ بھول کر ہی کہہ دیا ہے میں نے اس کی مرادیں پوری کر دی، یہ نہیں مانتا نہ مانے، میں تو اسے عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اندر بے شمار اللہ نے خوبیاں رکھی، ان بے شمار خوبیوں میں سے خوبی آپ کی یہ تھی، مہمان نواز تھی، تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھانا کھاتے کوشش ہوتی کوئی نہ کوئی ساتھ بیٹھ جائے، اور اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو کھانا چھوڑ دیتے تھے، آئے گا تو کھائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم اچھے کھانے کی خاطر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ پکے ہے جناب فلانی چیز سبزی پکی، نہیں میں نہیں کھانا، ہم اچھے کھانے کی خاطر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کھانے کی وجہ سے نہیں، وہ مہمان نہ آنے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ مہمان نہیں آیا، کافی دن گزر گئے، دیکھا ایک بوڑھا جا رہا ہے، ناخن بڑے ہوئے ہیں، منہ کے اندر مونچھیں جا رہی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے کہا میرے ساتھ کھانا، آپ نے فرمایا میرے ساتھ کھانا کھا لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا، فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں بسم اللہ کو، میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو ہندو ہوں، میں تو بت پرست ہوں۔ اچھا تو میرے رب کو نہیں مانتا، اس سے میرے دسترخوان سے، وہ ابھی اٹھا ہی تھا تو رب کی طرف سے جبرائیل امین وہی لے کر آ گئے اور کہا پیارے ابراہیم یہ 80 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں نے تو اپنے دسترخوان سے اسے نہیں اٹھایا، میں نے اپنا پانی اس کے لیے بند نہیں کیا، میں نے اپنی ہوا اس کے لیے بند نہیں کی، میں نے اس کی خوراک کی نالی کو بند نہیں کیا، میں نے اس کی دیکھنے کی طاقت کو ختم نہیں کیا، تیرے دسترخوان پہ آ گیا، ایک مرتبہ نہیں مانا اور تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوڑتے ہوئے پیچھے گئے، بابا جی ادھر آؤ، آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ پہلے تو اٹھا دیا تھا، کہا اب اس لیے بلا رہا ہوں کہ وہ ناراض ہو گیا جسے تو مانتا نہیں ہے، جسے تو مانتا نہیں ہے وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہ مان کر اتنا وہ پیار کرتا ہے تو جب مان لوں گا کتنا پیار کروائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، دوستانہ تجھا کو نہیں محروم تو کہ با دشمنہ نظر داری، وہ اپنوں کو کم محروم کرتا ہے، وہ تو دشمنوں پہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہوں، کوئی ایک مرتبہ بھول کر ہی کہہ دے یا سمادی، رب پھر بھی اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے یہ میرے مخلوق، یہ میرے اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان میرے قریب ہوں، میرے پیارے بنیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنا پیارا بنانے کے لیے اپنے بندوں کو آئیڈیل بنایا۔ یہ دیکھو دنیا میں انسان کسی نہ کسی کو نا آئیڈیل بناتا ہے، کاروباری بندہ کاروباری بندے کو دیکھتا ہے، سائنسدان سائنسدان کو دیکھتا ہے، سیاستدان سیاستدان کو دیکھتا ہے،
ہر بندے کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے کہ جناب فلاں کا اتنا اچھا کاروبار ہے، اس سے پوچھو کیسے آپ کا کاروبار اتنا چمکا، اس سے کوئی مشورہ لے۔ فلاں اتنا پڑھا لکھا ہے، اس سے پوچھے جناب اس مقام تک کیسے پہنچے۔ انسان فطرتی طور پر کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے رب کائنات نے اپنا آئیڈیل بندے ہمیں بتائے کہ ابراہیم وہ ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، رب کائنات نے انہیں اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اے بندو تم یہ چاہتے ہو کہ میرے دوست بنو، میرے پیارے بنو، تو پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ، بڑا کام، کیونکہ ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور ماہ ذی الحجہ کی ابتدا و انتہا کی نسبت آپ کے ساتھ ہی ہے۔ آپ ماہ ذی الحجہ میں سب سے بڑے دو کام ہی ہوتے ہیں، قربانی ہوتی ہے اور حج ہوتا ہے۔ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور حج بھی آپ کی یادگار۔ تو انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر چلے گا، لیکن خلاصے کے طور پر آپ کو دو بات بتاؤں کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اللہ کے لیے قربانی دیتے تھے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی ہر اس چیز کو قربان کرنا ہے جو آپ کو پیاری لگتی ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اس میں آپ کا وقت بھی ہے، یہ وقت بھی قربان ہوتا ہے، اس میں آپ کی جائیداد بھی ہے، اس میں آپ کی عمر بھی ہے، اس میں آپ کی اولاد بھی ہے، اس میں آپ کی جان بھی ہے۔ وقت بھی قربانی مانتا ہے۔ یہ آپ وقت کی قربانی دے کے ہی آئے ہیں۔ کئی بندے ابھی تک ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے، آپ بار نکل جائیں لینوں پہ کہیں بیٹھے ہوئے جناب دھوپ میں بدنصیب تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مسجد کی اذان ہوتی ہے، مسجد میں اے سی لگے ہیں، ٹھنڈے پنکھے چل رہے ہیں، ادھر نہیں آنا، دھوپ میں بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں اور وہ اپنی باری نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ اب جس نے اس باریوں کو چھوڑا، جس نے ٹیلی ویژن چھوڑا، کرکٹ میچ چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ گیا، یہ قربانی دی ہے اس نے اللہ کے لیے، اور پھر اللہ اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اصول ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ اللہ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دیتا ہے، خواہ وقت کی قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے، جان کی قربانی دیتا ہے، اولاد کی قربانی دیتا ہے، رب کائنات پھر اسے بھی اس کا انعام عطا فرماتا ہے۔ اس کے ہاں ادھار نہیں ہے، اس کے ہاں ایسا نہیں کہ تم نے کیا اور ضائع ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کوئی کدھر گیا، نہ، کرو تو صحیح، آؤ تو صحیح اس کی طرف۔ رب کائنات کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے شاہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو علیہ السلام کو بچپن سے ہی رہنمائی عطا کر دی تھی، رشد عطا کر دی تھی، ہدایت عطا کر دی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ اور یہ بچپن سے ہی رہنمائی کیسی اللہ نے عطا کی۔ آپ جس ماحول معاشرے میں پیدا ہوئے، چاروں طرف بت پرستی، آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ چاروں طرف ہندو ہی بتوں کی پجاری، کسی نے لکڑی کا بنایا ہوا ہے، کسی نے پتھر کا بنایا ہوا ہے، کسی نے لوہے کا بنایا ہوا ہے، وہ مورتی سامنے رکھ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، رات کو ستارے چڑھتے ہیں، ان کے آگے ان کی پوجا ہوتی ہے، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ چاند آتا ہے، چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے ماحول معاشرے میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور جب آپ کی وقت ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، آپ بولنے چلنے کے قابل ہوئے، تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں جان میرا رب کون ہے؟ اور رب کی پہچان ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب میں، والدہ نے کہا میں پھر تمہارا رب کون ہے؟ میں تمہارا باپ، کہا تمہارے باپ کا رب کون ہے؟ ہاں وقت کا نمرود بادشاہ حاکم۔ میں پھر حاکم وہ جو بادشاہ ہے نمرود، اس کا خدا کون ہے؟ اب وہ لاجواب ہو گئی اور آ کر اپنے خامن سے کہا، حضرت طارق سے یہ کہا کہ جس بچے کے بارے یہ مشہور ہے کہ وہ وقت کے حاکم کا مقابلہ کرے گا،
ہو سکتا ہے وہ ہمارا بچہ ہی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سوالات کیے ہیں مجھ سے اور آخرکار میں لاجواب ہو گئی ہوں. اور انہوں نے پھر ماحول معاشرے کی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ معاشرے میں ہم بدنام نہ ہو جائیں، حالانکہ بدنام نہیں، ایسے بچے ہی اپنے ماں باپ کو نیک نام کرتے ہیں، ان کا ذکر بلند کرتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اور بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ستاروں کو پوجتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے میں کہ یہ میرا رب ہے. قرآن نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. جب رات طلوع ہوئی، رات کا اندھیرا چھا گیا تو تاروں کو دیکھا، کہا هذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ یعنی یہ تو رب نہیں ہو سکتے. فلما افل قال لا احب الآفلین، ستارے ڈوب گئے، فرمایا جو ڈوبنے والے ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا یہ رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، جب چاند بھی ڈوب گیا فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں سے ہوتا جو کبھی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی چاند کی پوجا کرتے ہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا کہا کیا یہ میرا رب ہے اور یہ تمہارے خیال میں بڑا ہے ستاروں سے، چاند سے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میری قوم میں بیزار ہوں ان سب سے جن کی تم پوجا کرتے ہو. یہ پتھر کی مورتیاں، یہ سورج چاند ستارے، ان کی پوجا سے میں تو بیزار ہوں. اب قوم میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو ہمارے مذہب کے علاوہ ہیں، کوئی نیا مذہب لے کر آئے ہیں. تو قوم نے یہ شکایت وقت کے بادشاہ تک پہنچا دی اور وقت کے بادشاہ نے آپ کی تنخواہ بند کر دی. کھانا پینا اس وقت صرف اناج ہی تھا، اناج پہ پابندی لگا دی کہ ان کو نہیں ملے گا، ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو نہیں ملے گا. اب ظاہر ہے انسان ہے، ضرورت تو پوری کرنی ہے. گھر والے کہتے جناب اناج کھانا، اب کھانے کے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے. وقت کا حاکم کہتا ہے میری بات مانو گے تو ملے گا، نہیں مانو گے تو نہیں ملے گا، اور آپ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کی بات کیا تھی؟ اس کا منشور یہ تھا کہ جو بھی اس کے سامنے جاتا اس کو سجدہ کرتا. وقت کے حاکم نمرود کا اعلان یہ تھا، اس کا پروٹوکول یہ تھا، جس طرح آج کے وقت کے بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو سلامی دی جاتی ہے، تو اس کا پروٹوکول یہ تھا جو اس کے سامنے جاتا اس کو سجدہ کرتا. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کے سامنے گئے اور آپ نے سجدہ نہ کیا. سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، اپنے رب کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا. کہا میرے سوا رب کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، رب میرا وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق. فرمایا میرا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. کہا اچھا زندہ کرنا اور مارنا یہ خدا کی شان ہے، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کو پھانسی چڑھنی تھی، اسے چھوڑ دیا، اور جسے بچنا تھا اسے پھانسی چڑھا دیا. اس نے کہا یہ دیکھیں تو میں کر لیتا ہوں. فرمایا تو نادان ہے، تو بات اصل زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے. اصل زندگی اور موت یہ نہیں ہے جسے تو سمجھ رہا ہے، لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ الجھے، کیونکہ ظالم کے ساتھ، جاہل کے ساتھ الجھنا یہ نادانی ہوتی ہے، اس سے الجھنی. ایک دوسری دلیل دی. فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے. فأت بہا من المغرب، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے چڑھا کے دکھا. فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل آئی تو دلیل سے بات کرے، لیکن جن کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر جناب ڈنڈے سے بات چلاتے ہیں. حکومت جو پاس تھی، اقتدار تو پاس تھا، کہا تمہیں کھانا نہیں ملے گا،
جاؤ چلے جاؤ جہاں سے، تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ آپ واپس آ گئے، دل میں خیال آیا گھر میں واپس جائیں گے، گھر والے پوچھیں گے غلہ نہیں لائے، انہیں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے ریت کے ٹیلے سے بوری بھری ریت کی اور کندھے پہ اٹھائی اور گھر لے آئے، گھر لے جا کر رکھی، اور آپ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ آرام فرما کے جب سو کے اٹھے تو روٹیاں پکی ہوئی تھیں، روٹیاں تیار تھیں اور بڑا پیارا کھانا تیار تھا۔ آپ نے گھر والی سے کہا کھانا تیار ہو گیا؟ انہوں نے کہا آج تو اتنا پیارا ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی کھایا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ اتنا اچھا آٹا لے کے کہاں سے آئے؟ کہا اس کی بازار سے لے کے آیا ہوں جو سب کو کھلاتا ہے، جو سب کو پلاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر رب کائنات ساری کائنات کو اس کا بنا دیتا ہے۔ رب کا بن کے تو دیکھو، مسجد میں آ کے تو دیکھو، رب کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے تو دیکھو، اس کی راہ میں قربانیاں دے کے تو دیکھو، پھر دیکھو رب کتنے بڑے انعام عطا فرماتا ہے۔ انہیں پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر سورہ بقرہ میں فرمایا، اور یہ ذکر کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو رب نے آزمایا کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہیں پورا کر دکھایا۔ اور وہ آزمائش کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزیں آپ کے لیے لازم کر دی تھی جو ہمارے لیے سنت بن گئی۔ ان میں سے 5 کا تعلق سر کے ساتھ اور 5 کا باقی جسم کے ساتھ۔ وہ 5 کے ساتھ جن کا تعلق سر کے ساتھ ہے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 مونچھیں پست کرانا، نمبر 2 سر کے بالوں کو برابر رکھنا یا منڈوا دینا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 کلی کرنا، اور نمبر 5 ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ جو ہمارے لیے سنت ہیں ان کے لیے یہ چیزیں فرض تھیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان سب کو ادا کیا کرتے تھے اور آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ اور باقی جسم میں جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف کرنا، ختنے کرانا، اور اس طرح پانی سے استنجا کرنا، اور ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی۔ ان کے لیے یہ فرض تھے اور آپ نے ساری زندگی ان کی تکمیل کی، ان کو پورا کیا، اور اللہ رب العالمین کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب کی امتیوں کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے سنت بنا دی۔ اور یہ یاد رکھو چونکہ ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، اور ماہ ذی الحجہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی رات ہی ہم نے مشکات شریف کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھے وہ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد نہ تو ناخن ترشوائے اور نہ ہی بال منڈوائے۔ آگے پیچھے یہ ناخن ترشوانا، بال منڈوانا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جب تک اس نے قربانی نہیں کی تب تک اپنے بال نہ منڈوائے، ناخن نہ ترشوائے، یہ مستحب امر ہے۔ اور جو بندہ قربانی نہیں بھی کر سکتا اگر اس سنت کے پر عمل کرتا ہے اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کہیں بھی ہو جائے، اس قربانی کرنے کے بعد جا کر یہ بال منڈواتا ہے، ناخن ترشواتا ہے، اللہ اسے قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کام چھوٹا انعام بڑا۔ اور یہ میں نے خاص طور پر رات کو بھی اس لیے بیان کیا تھا کہ جمعے کے دن اللہ کے نبیوں کے جو کام ہیں، سنتیں، ان کے پر عمل کرنے کی برکتیں دیکھیے۔ صرف ایک برکت کا انعام، جو بندہ جمعۃ المبارک کو ناخن کاٹتا ہے، جمعۃ المبارک کو ناخن کاٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، اس کی غربت کو دور کر دیتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری تنگ دستی ختم ہو جائے، میری غربت ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت پہ عمل کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے تو باقی 9 سنتوں پہ عمل کریں گے اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبیوں کے طریقوں کو اپناؤ، اسی میں انسانیت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو بھی اللہ نے آپ کے اوپر آزمائشیں ڈالی، آپ ان آزمائشوں کے اوپر پورے اترے، اور پھر رب کائنات نے انعام کیا عطا فرمایا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔
تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، عرض کی یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا، میری اولاد کو بھی امت کا پیشوا بنا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی اولاد میں سے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ آپ کے اولاد میں سے حضرت آپ کے دو صاحبزادے مشہور ہوئے، اللہ کے نبی ہوئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے شاہ فرمایا انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ ذبیح اللہ، اور دوسرے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر آپ کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے۔ یہ سب آپ کی نسل پاک سے ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور قیامت تک انسانوں کو یہ بتایا جو بندہ رب کی مانتا ہے رب اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رب اس کی التجاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ باطل کے آگے نہیں جھکے۔ اللہ نے شاہ فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ملت ابراہیمی ہر باطل سے کٹ کر تھی، آپ باطل کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرتے تھے، جھوٹ کو جھوٹ کہتے تھے، جھوٹ کو کبھی سچ نہیں کہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر جگہ سرخروئی عطا فرمائی۔ سر میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ وقت کا حاکم ہے اور وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا انداز تکلم عطا فرمایا، انداز گفتگو عطا فرمایا کہ آپ نے اسے لاجواب کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، انہیں آگ میں جلا دو۔ اس نے اپنی قوم کو تیار کیا، اس نے کہا انہیں آگ میں جلا دو، نہ رہے بانس نہ بجے باقی بانسری، رہیں گے نہیں، اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، خدا جسے بچائے اسے کون مار سکتا ہے۔ آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے لیے اعلان کر دیا گیا۔ وہ مشرکین اپنے اپنے بتوں کی نظریں مانتے تھے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو اتنی لکڑیاں لائیں گے، یہ کام ہو گیا تو اتنی لکڑیاں لائیں گے، لکڑیاں لا کے اکٹھی کر دی گئی۔ اور اب جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جس جانور پہ بھی لکڑیاں لانے کے لیے جس جانور پہ بھی لکڑیاں لا دیتے تھے وہ جانور لکڑیاں گرا دیتا تھا، کیونکہ جانور جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کو جلانے کے لیے اکٹھی کی جا رہی ہے۔ کوئی جانور لکڑیاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، صرف خچر کے اوپر لکڑیاں لا دی گئیں تو وہ لے آیا، اور اس کا انجام کیا ہوا، اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ خچر کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوتی، یہ یا گھوڑے سے چلتا ہے یا گدھے سے، اس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، اور یہ اللہ نے اسے سزا دی، قیامت تک بتایا جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب پیارے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کا نام تھا، جب ان کا وصال ہوا تو کافروں نے تانا دیا، ان کا اب تو ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، تو ان کی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، محبوب ہم نے آپ کو ساری کثرتیں عطا فرما دی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد بے نام و نشان ہوگا، اس کے کوئی نشان باقی نہ رہے گا، اور آپ کے دشمنوں کے نام ختم ہو چکے، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے ان کے اس وقت اولادیں تھیں لیکن سب مٹ گئے۔ اللہ نے قیامت تک بتایا کہ جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ اس کی اولادوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جانوروں میں سے جس جانور کے اوپر لکڑیاں لا دی جاتی وہ گرا دیتا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت میں، لیکن خچر کے اوپر لا دی گئی، اس نے اٹھا لی، اللہ نے اسے بے نسلہ کر دیا۔ اب جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، آگ جلا دی گئی،
اب جب آگ جل گئی تو ہدہد اپنی چونچ میں لا کے پانی ڈالتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو تمہارے ان چند قطروں سے یہ پانی بجھ جائے گا، یہ آگ بجھ جائے گی، پانی کے چند قطروں سے یہ آگ بجھ جائے گی، تم جو اتنی کوشش کر رہے ہو۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے بھی پتہ ہے بجھے گی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے طرفداروں میں نام تو لکھا جائے گا۔ اور دوسری طرف گرگٹ وہ پھونکے مارتا تھا اور اس کی پھونکوں سے آگ زیادہ بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کی سزا کیا ملی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو گرگٹ کو چھپکلی اور گرگٹ میں فرق یہ ہے کہ گرگٹ اپنے رنگ بدلتا ہے اور چھپکلی رنگ نہیں بدلتی، ہے اسی کی نسل سے، جو اسے ایک ضرب سے مارے گا اللہ اسے 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں، ایک پھونکے مارنے والا ہے اور ایک آگ بجھانے والا ہے۔ گویا آگ بجھانے والا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، دوسروں کے لیے رحمت بننے والا، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ جب ہدہد سے یہ پوچھا گیا، اور بعض کتابوں میں بلبل آتا ہے پرندہ ہی، کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یا اللہ باغ و باغات ہوں اور تیرے نام کی مالا جپتا رہوں۔ رب نے فرمایا جا تجھے یہ انعام ملا، جہاں پھول ہوگا وہاں بلبل ہوگا، وہاں ہدہد ہوگا، وہ باغات میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ سایوں میں رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اللہ کے پیارے کا ساتھ دیا۔ حضرات گرامی یہ بات یاد رکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے تھے تو اللہ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، فرمایا تم اتر جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ دشمنیاں شروع سے چلی آ رہی ہیں، لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان دشمنیوں میں بھی اللہ والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ والے ہوتے ہیں، دوسری طرف اللہ والوں کے مخالفین ہوتے ہیں، ایک طرف حق والے ہوتے ہیں، دوسری طرف ناحق ہوتا ہے، لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرد واحد سے لے کر افراد اعلیٰ تک جہاں کہیں بھی جس ماحول معاشرے میں آپ ہیں، کوشش کریں کہ آپ کا نام آگ بجھانے والے میں ہو، آگ لگانے والوں میں نہ ہو۔ اور جو بندہ آگ لگانے والوں میں سے ہے اس کا حال بھی دیکھ لیجئے کہ اس کی نسلوں کو سزا ملتی ہے۔ اب جو اب کے متعلق حضور نے فرمایا اب چھپکلی مل جائے، اب گرگٹ مل جائے، اور تا قیامت جب تک ملے تمہیں ایک ضرب سے مالو گے تو 100 نیکیاں ملیں گی۔ بھئی اس گرگٹ نے تو نہیں پھونکا تھا نا، اس چھپکلی تو نے تو نہیں پھونکا تھا، پھونکا تو اس نے تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، لیکن سزا آنے والی نسلوں کو ملی۔ گویا جو بندہ اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں نبیوں کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اسی کی نسلوں کے لیے بھی سزائیں متعین کر دیتا ہے۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ آگ جلا دی گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب آگ کا کام ہے جلانا، لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر آگ اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی بندہ اگر اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لے، اپنے عمل کو ٹھیک کر لے تو رب کائنات کی رحمت اس کے ساتھ رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدہ و عمل کو درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔